إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا
الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالی شکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نواز دے، انسانوں کو ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب میں اس بات کو اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں: آلاء اللہ علی ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى، کہ اس ضعیف اور ناتواں بندے پر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں کی ہے، تو یہ بندہ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے نہ ان کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو شمار میں لا سکتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان پہ کی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ عید الاضحیٰ جو کہ گزر رہی ہے، آج اس کا تیسرا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ ہم نے قربانیاں کی، قسم قسم کے مشروب پیے، اپنی مرضی کی ڈشز تیار کی، کھانے کھائے اور کھا رہے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: واللہ انی احبک، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے کہا: فقال اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کر: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور عبادت کی خوبصورتی سے میری مدد فرما۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں پہ شکر کی توفیق طلب کرنا،
اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد کا سوال کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، شکر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کی نعمتوں کا رازدان ہے۔ جو انسان اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس سے کبھی دور نہیں ہوتی، نعمتیں کبھی روٹھا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ شکر جو ہے یہ نعمتوں کا محافظ ہے، نعمتوں کا نگہبان ہے۔ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور شکر کا بنیادی اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ لوگوں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ جب انسان نیچے والے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے عید قربان پہ جتنا ان کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھا تھا، جتنی نعمتیں ان کے مقدر میں تھی وہ ملی ہوگی، لیکن پھر بھی زبان پہ ناشکری کے کلمات ہوں۔ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہمیں ملا نہیں، ہم نے یہ کھایا نہیں، فلاں لوگوں کو اتنا کچھ ملا، انہوں نے اتنی قربانیاں کی۔ میرے بھائی ان لوگوں کی طرف نگاہیں دوڑا کے دیکھو کہ جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی تو انسان ہے، کیا انہوں نے بھی تمہاری طرح شکوے کیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھا کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن انصاری ہیں، ان کے گھر گئے۔ ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ذرا اس بات کو، اس واقعہ کو بڑی توجہ سے سماعت کرنے کی کوشش کرنا، نیند کو، سستی کو دور کر کے بھگا کے بات کو پوری توجہ سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو یہ گھر میں نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے خاوند کہاں ہیں، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو وہ بتانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، مشکیزہ اٹھایا تھا اور پانی گھر میں نہیں تھا تو پانی استعمال کرنے کے لیے وہ گئے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دیر میں حضرت ابو الحسن بھی تشریف لائے، گلے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا منظر ہوگا یار، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، فداک ابی و امی، اے اللہ کے پیغمبر آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مہمان ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن نے ان تینوں مہمانوں کو، ایک سرتاج الانبیاء، ایک خلیفہ بلا فصل، ایک خلیفہ ثانی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، پیغمبر کائنات کے سسر، کیا شان کیا مقام ہے صحابہ کا، ساتھ لیا اور اپنے کھجوروں کے باغ میں لے گئے۔
وہاں جا کے چادر بچھائی، مہمانوں کا احترام کیا، ادب سے وہاں پہ بٹھایا۔ ابو الہیثم گئے اور جا کر کے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کے لے آئے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آج تو ادب کہاں اور مہمان کی تکریم کہاں، آج تو جس کو دل چاہتا ہے اس کے لیے ہر ایک چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے بنتی نہیں ہے وہ مہمان بھی بن جائے تو اس کی تکریم نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشہ توڑ لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے ابو الہیثم کچھ تازہ کھجوریں لے آتا، یہ پورا خوشہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو الہیثم کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہ رہا تھا، مجھے یہ پسند تھا کہ میں پورا خوشہ اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں، میرے نبی کا جس کھجور کو کھانے کا دل چاہے وہ توڑے اور کھا لے، میں اس کو بڑا محبوب سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں اور پھر مشکیدے کا پانی پیا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہذا والذی نفسی بیدہ من النعیم التی تسألون عنہ یوم القیامہ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کے متعلق قیامت کو سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ٹھنڈا سایہ میسر کر دے، سبحان اللہ، اللہ قلیل ہی کچھ ایسے گھر ہوں گے جن گھروں میں ٹھنڈا سایہ نہیں ہوگا۔ اے سی لگے ہوئے نا ہر گھر میں، قربانی کے دن ہے اور قربانی کا گوشت، اس کی ڈشز تیار ہو رہی ہیں، تکے کباب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب گوشت روسٹ ہو رہا ہے، جناب کبھی چاولوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے اللہ اکبر اچھا مشروب پیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی اور اچھی اور پاکیزہ بہترین کھجوریں، جو بندہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے میرے بندے اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی، کیا تو نے اپنے اللہ کو بھی یاد رکھا کہ کتنا کچھ کھا رہے ہیں ہماری عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ التجائیں، وہ دعائیں، وہ تاریکی تنہائی میں اٹھنا، اللہ کو منانا، پکارنا، وہ عید سے پہلے زبان کے اوپر تکبیرات، تحلیلات، کیا عید کا گوشت کھانے کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہے؟ ہمارا وہی تعلق ہے، ہماری وہی عبادت ہے، ہمارا وہی طرز زندگی، وہی طرز عمل ہے، اپنے اللہ کے ساتھ وہی تعلق باللہ ہے ہمارا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعمتوں کی قدر کر لیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لیں۔ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں شکر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، آدھا، اور اس کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو محسن ہے، احسان کرنے والا، اس کے لیے شکر گزاری عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسن سے محبت کی جائے، ٹوٹ کے اللہ کو چاہا جائے۔ اگر اللہ ہمیں نعمتوں سے نہ نوازتا تو ہم اپنے اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنے محسن سے محبت کی جائے اور محسن کے احسانات کا اعتراف کیا جائے۔ اللہ یہ تو ہی تو دینے والا ہے، اگر تو ہاتھ پاؤں نہ دیتا، کاروبار نہ دیتا تو میں کیسے کماتا، کیسے میرے گھر میں یہ عید کے دنوں میں ریل پیل ہوتی، کیسے قربانی میں کر پاتا۔ اور چوتھی چیز ہے محسن کی تعریف کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا مومن بندہ اپنے اللہ کی تعریف کرے۔
اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ محسن کی نعمتوں کو استعمال کر کے جب اللہ اکبر کبیرہ سمجھے نا انسان کہ وہ ناراض ہے میرا اللہ میرے اوپر، پھر اس محسن کی نعمتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے کہ میں اس محسن کی نعمتوں کو استعمال کیوں کروں جو میرے ساتھ ناراض ہو چکا ہے، حالانکہ دینے والا تو وہ ہے۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سماعت کریے، امام محمد بن واسع رحمہ اللہ، ان کا شمار بصرہ کے بہت بڑے بڑے جو اہل علم تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ یہ کبائر میں سے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے محدث وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ ہمارا نامہ اعمال بھی محمد بن واسع جیسا ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبدالعزیز بن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ امام محمد بن واسع رحمہ اللہ کے ہاتھ پر ایک بڑا خوفناک قسم کا زخم ہو گیا، اللہ اکبر۔ میں انہیں ملنے کے لیے گیا تو میں دیکھتا ہوں میری پریشانی اور بڑھ جاتی ہے کہ دیکھو اللہ کا کیسا برگزیدہ بندہ ہے اور اتنا بڑا زخم اس کے ہاتھ پہ ہو چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں کہتے ہیں پریشان تھا، جب میں ان کے چہرے کو دیکھتا تھا تو ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ میں بڑا متعجب ہوا، میں نے سوال کیا اللہ کے بندے امام صاحب آپ کی زبان پہ کلمات شکر ہیں، آپ اس تکلیف میں اور اتنی شدت میں ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں او اللہ کے بندے میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ یہ زخم میرے ہاتھ پہ ہے، اگر یہ زخم میرے چہرے پہ آ جاتا یا میری زبان پہ یہ زخم نکل آتا یا میرے جسم کے مخصوص حصے پہ یہ زخم ہوتا تو پھر میری کیا کیفیت ہوتی؟ میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ اس نے زخم ہاتھ پہ نکالا ہے، زبان پہ نہیں نکالا۔ اگر زبان پہ نکلا ہوتا تو میں اللہ کا شکر ادا نہ کر سکتا، میں اللہ کی تعریفیں نہ کر سکتا۔ اللہ تیرا شکر ہے اس تکلیف میں بھی مجھے تو نے اپنے در پہ ہی جھکائے رکھا ہے، اور اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس سے بڑا کہتے ہیں میرے اوپر اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے شکر ہوتا ہے، یہ لوگ تھے جو شکر گزار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑی سخت ہے میری پکڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ جیسا کہیں ہمارا نامہ اعمال ہو جائے نا کہ وہ اتنے دکھوں میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے اور نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبد الرحمن بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک شخص کو ملنے کی خواہش ہوئی۔ وہ کون شخص ہے؟ آئیے یہ واقعہ اللہ کی قسم اگر آپ نے پوری توجہ سے سماعت کر لیا نا تو کبھی بھی زبانوں پہ ناشکری کے کلمات نہیں ہوں۔ امام ابو قلابہ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ یہ بھی بصرہ کے کبار فقہا محدثین میں سے ہیں۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات کے اندر ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ انہیں بادشاہ کی طرف سے عہدہ قضا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے رد کر دیا، کہنے لگے کہ نہیں مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، اور یہ مصر میں دور جا کے یہ بس گئے۔ عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساحل سمندر کے پاس سے گزرتا ہوا ایک رباط کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک خیمہ لگا ہوا میں نے دیکھا، اور خیمے میں کسی شخص کی آواز آ رہی تھی
کہ وہ بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور میں نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی، پاؤں بھی، بینائی بھی ساری کی ساری ضائع ہو چکی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا قدردان ہے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنے احسان کیے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا دیکھ کر کے کہ یہ کیسا بندہ ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں نہ اس کی آنکھیں ہیں، دونوں پاؤں کٹ چکے، دونوں ہاتھ کٹ چکے، بینائی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی زبان پر پھر بھی کلمات شکر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں میں نے ان بزرگوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ نہ ہاتھ ہے نہ بینائی ہے نہ دونوں پاؤں ہیں، چلنے سے آپ کا اثر ہو، بیمار آپ پڑے ہوئے ہو، اٹھ سکتے نہیں، دیکھ سکتے نہیں، ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہو، تو مجھے بتاؤ تو صحیح کس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، ابو قلابہ کہتے ہیں او اللہ کے بندے، اگر میرا رب آسمان سے آگ برسا کے مجھے ختم کر دیتا تو میں اللہ کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ میں تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے یہ نعمتیں چھینی ہے لیکن میرے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی عذاب میں اپنی پکڑ میں مبتلا نہیں کیا، میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی زندگی تو دی ہے کہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے اگر اللہ مجھے غرق کر دیتا زمین میں کیا کر سکتا تھا اللہ کا؟ مجھے اللہ دفنا دیتا، پتہ ہی نہ چلتا میرا، میں کیا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی حالت میں بندے کی زبان پہ یہ کلمات ہوں اور سننے والے اہل ایمان ہوں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا کبھی اندازہ کیجئے، کبھی تصورات و تخیلات کی دنیا میں کھو کر کے اللہ کی قسم اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اب تو آ ہی گیا ہے، میرے پاس تو کئی دنوں سے کوئی بھی نہیں آیا، میرا ایک بیٹا تھا وہ بھی 3 دن سے میرے پاس نہیں آیا، وہ پانی لینے کے لیے گیا ہے، ابھی تک پانی لے کے واپس نہیں آیا، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، میری مدد ہی کر دو، ذرا باہر جا کے دیکھ آؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے، وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کو بھی ذرا جا کر کے تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو درندے نوچ رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں سننی اور سنانی بڑی آسان ہے۔ ایک شخص کو درندے نوچ رہے ہیں، میں گھبرایا، پریشان ہوا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو یہ اسی اللہ تعالیٰ کے بندے کا بیٹا تھا، میں وہاں سے بھاگا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے میں ان کے پاس واپس لوٹا، انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا بتاؤ کیا بنا، میں نے تجھے ایک کام بھیجا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ جملہ کہا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم ہیں یا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزیز تھے؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہ جملہ کہا انہوں نے، وہ اللہ کا بندہ ابو قلابہ رحمہ اللہ سمجھ گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں نہیں رہا۔ فرمانے لگے حضرت ایوب علیہ السلام ایسے اللہ کے بندے تھے، وجدہ صابرا شاکرا حامدا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائشیں تھی ان میں مبتلا ہوئے تو ان کو صابر، شاکر اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا پایا گیا۔ تو میں نے کہا
آپ کا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی لم یخلق من ذریتی خلقا یعصیہ فیعذبہ بالنار ثم استرجع وشہق شہقہ فمات۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں بنایا۔ اللہ نے حکم دیا تھا باپ کی خدمت کا، میری اولاد اللہ کا حکم مانتے ہوئے میری فرما برداری پہ لگی ہوئی تھی۔ یہ میرا بیٹا اللہ کا نافرمان نہیں تھا، فرما برداری کے اندر گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں قبول کر لیا ہے۔ اب ذرا کبھی اندازہ تو لگائیں اس بات، کبھی سوچے تو صحیح اس بات۔ اور بھائی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، وہ شور و غل واویلا نہیں کرتے ہائے کیا ہو گیا۔ ان کو نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، محسن کے احسانات کو جانتے ہیں، اس کی تعریفات کرتے ہیں، اپنے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیتے۔ جب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے، اپنے اللہ کو شدت کے ساتھ ٹوٹ کے چاہنے لگتے ہیں۔ واللہ میں ایک واقعہ جانتا ہوں، ایک بندہ تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو گاڑی پہ چڑھایا، رش بڑا تھا جیسے عید کے دنوں میں ہوتے ہیں، تو بیٹے نے مدرسے آنا تھا تو وہ گیٹ کے ساتھ لٹکا، اس کا ہاتھ سلپ ہو گیا، گرا اور پیچھے والے ٹائروں کے نیچے آیا، دماغ کے اوپر سے ٹائر گزرا، دماغ پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، باپ نے دیکھا کیسا منظر ہوگا، لیکن اللہ کی قسم ایسا ضبط اور صبر کا مظاہرہ کیا، دماغ کی وہ بوٹیاں وہ ٹکڑے چن رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے لوگوں یہ تو قرآن کی کیسٹیں ہیں جو میرے اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے اس دماغ میں سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ ابو قلابہ رحمہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ اکبر کہ میری اولاد نافرمانی میں، کسی تیری پکڑ میں، کسی تیرے عذاب میں مبتلا نہیں ہوئی۔ یہ جملے کہنے کی دیر تھی، فوت ہو گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اب میں اکیلا ہوں، ان کے کفن دفن کا بندوبست کیسے کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کچھ لمحے گزرے ہوں گے میری اس پریشانی کو کہ کچھ لوگ آ گئے، فوراً کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے کیا بات ہے بھائی آپ پریشان ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے یار یہ میت ہے، میں اکیلا ہوں، کیسے اس کو کندھا دوں گا؟ کہاں اس کا ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا چہرہ، کپڑا ہٹایا تو یہ ابو قلابہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ شاگرد تھے، انہوں نے چہرہ دیکھا، پیار کرنے لگے، بوس و کنار کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑے علم سے نوازا تھا اور یہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے ایسے شاکر اور صابر بندے تھے، کبھی بھی ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ نہیں ہم نے سنا تھا۔ ہم بھی ایک رباط میں تھے، ہم نے دیکھا کہ چلو ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہے، ہم دیکھیں کون ہے، تو آگے آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں اور اس بندے کے کفن دفن کا بندوبست کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے اللہ کے بندے تھے۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، میرے کفن دفن کا بندوبست کون کرے گا؟ بھائی آپ نعمتوں پہ اللہ کی قسم شاکر بن جائیں، میرا اللہ تمہارے لیے بندوبست کرنے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بندے کہتے ہیں
کفن دفن سے فارغ ہوئے، رات کو سوئے، خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ اللہ کی جنت ہے اور ابو قلابہ جنتوں میں نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ہم نے پوچھا ابو قلابہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کیا کہنے لگے؟ ان للہ درجات لا تنال الا بالصبر عند البلاء والشکر عند الرفاع مع خشیت اللہ عز وجل فی السر والعلانیہ۔ اللہ کے ہاں بہت سے درجات ہیں، جو مصائب میں صبر کرتا ہے اور اللہ اس کو نعمتوں سے نواز دے تو وہ شکر بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسا ہی مقام عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف ہے، میں جی خودکشی کر لوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں جی مر جاؤں، دنیا والے مجھ سے پیار نہیں کرتے، اور جی میرے گھر میں گوشت نہیں آیا، مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ او بھائی بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی قسم اپنے سے کمزور لوگوں کی طرف دیکھ، پھر سوچ تیرے اللہ نے تیرے اوپر کتنی نعمتوں کی بارش برسائی ہے۔ اللہ کے بندے یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے۔ اور یہ شکر کرنا انبیاء کی صفات میں شامل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، قربانی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابراہیم کو شاکر پایا تھا، وہ شکر کرنے والے تھے۔ کیا ہم بھی اتنی نعمتیں استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنا شکر کرتے ہیں ہم، کتنا کچھ کھاتے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی قسم، لیکن پھر بھی شکر نہیں ہے۔ تو پھر سوچئے آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، انسانوں کو بہکاتا ہے۔ جو شیطان کے پیروکار ہوں گے اللہ کہتے ہیں تو اکثر کو دیکھے گا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اتنا عجیب ہے ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب بھی اس کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اس آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ خیر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر، جس کو 4 چیزیں عطا کر دی گئی، سمجھو دنیا آخرت کی تمام تر چیزیں اس کو عطا کر دی گئی، ان میں ایک بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے وَذَكَرَ مِنْهُنَّ قَلْبٌ شَاكِرٌ، اللہ جس کو شکر کرنے والا دل دے دیتا ہے، سمجھ لو اس کو دنیا کی ساری بھلائیاں، آخرت کی ساری خیر اس کے مقدر میں کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، واجب الاحترام بھائیوں، انسان کو 2 طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو اپنے تمام تر اعضاء کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے، اور دوسری بات کہ اپنے تمام تر اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کی اس آیت کی بنیاد پہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسانوں کی قسمیں ہی 2 ہیں، ایک وہ ہے جو شکر کرنے والے ہیں، ایک وہ ہے جو کفر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اس بات کا تذکرہ کیا، انسانوں میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھیت کھلیان لہلہانے لگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، وہ سارے کا سارا تمہارا رزق ہے، میں نے دن رات تمہارے لیے پیدا کیے،
اور یہ کشتی تمہارے لیے مسخر کر دی، دریا راستہ دیتا ہے، سمندر راستہ دیتا ہے، جیسے اس کو چلاتے ہو اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ چلتی چلی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، بس یہی گزارش ہے کہ اللہ نے ہمیں عید قربان پہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی میرے پاس اچھا لباس، بڑا مضمون تو طویل ہے، بڑی باتیں اللہ کی قسم، بہت سارا کچھ میں نے لکھا اس بارے میں۔ بہرحال انسان ہے نا، کہتا ہے جی میرے پاس لباس نہیں، میں نے عید پہ پرانا لباس پہن لیا۔ بھائی اس کو صاف ستھرا کر کے دھو کے استری کر کے تو پہنا نا تو نے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھ جن کے پاس لباس ہی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کٹا پھٹا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پرانا جوتا پہنا، بھائی تو نے پالش تو کر لیا نا۔ وہ لوگ ہیں جن کے آدھے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، کبھی ان کی طرف بھی تو توجہ کر۔ تو کہتا ہے مکان پرانا ہے، اللہ کی قسم سوچ تو نے پرانے مکان کو عید کے موقع پہ تیری بیوی نے، بہنوں بیٹیوں نے اس کی صفائی کی، جالے اتارے، پانی کے ساتھ دھویا، خوشبو سے معطر کر دیا۔ ان غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کو بھی تو دیکھنا جو نیلے آسمان کی چھت تلے خیموں کی بستی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے مکان گر گئے۔ کبھی سوچ تو صحیح۔ واللہ ہمارا یہ عالم ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، میرے سمیت ہمیں کہیں پروٹوکول نہ ملے نا، اچھا کھانا ہمارے منصب کے مطابق نہ دیا جائے تو ہماری جبین پہ جو شکنیں پڑتی ہیں نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں، چاہے زبان سے ہم کچھ بھی نہ کہیں، لیکن کبھی سوچا تو کر تجھ سے بہتر کتنے ہی تھے آج جو اپنا وجود کٹا کے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کھانا لانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کبھی سوچئے بھائی، بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، عید پہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر یہی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اچھے کھانے، اچھی ڈشیں، بکرا ایک کیا، گائے ایک آپ نے کی، آپ دیکھنا کتنے کتنے مہینوں تک آپ وہ گوشت کھاتے رہو گے، کتنا فریزر کے اندر پڑا ہوگا، اور کیسے آپ لوگوں نے کلو کلو کے 2-2 کلو کے شاپر بنا کے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوں گے، یہ بکرے والا، یہ بکری والا، یہ رشتہ داروں کا ہے، یہ غیر رشتہ داروں کا، یہ گلی والوں کا، محلے والوں کا، یہ خاندان کا۔ اللہ کے بندوں فریج میں 10 شاپر پڑے ہوں گے، اگر رشتہ دار کسی نے کلو سے کم گوشت دیا ہوگا نا تو زبان پہ ایسے کلمات نہ شکری کے ہوں گے، لو جی دیکھو ساڈا لائنا تو گوشت بھیجا، انہاں نوں شرم نہیں آئی، یہ نالوں نہ ہی بھیج دے۔ وہ اللہ دے بندے 4 بوٹیاں جڑے شاپر بھرے فریج چ رکھے دی انہوں نے رلا کے کھا لے، دعا کر یا اللہ انہوں نے تھوڑا بھیجا، پتہ نہیں ان کے پاس کتنا تھا، اللہ ان کو اور زیادہ نعمتوں سے مالا مال فرما۔ کوئی نہیں کہتا۔ تو بھائی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔